من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہلو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مان دے کسی کا قول و کردار. اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا لباس، بے شمار انگین تلا تلا درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المسلمین رحمت للعالمین امام کائنات امام الانبیاء امام الرسل ختم الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اللہ کے حضور دعا اور التجا ہے کہ جو کچھ میں بیان کرا اللہ من صحیح کتاب و سنت مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور سن سبا کے اللہ رب العالمین میرے سمیت کما حق و حول عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر وقت کے اندر میں چند مسائل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. ان مسائل میں معاشرے کے اندر بہت کم لوگوں کا عمل ہے. کئی لوگ عملی طور پہ کمزور نے ان اعمال پہ عمل نہیں کرتے، اور کئی لوگ ان مسائل پہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے نال عمل کرتے ہیں، اور کئی معاشرے کے اندر ایسے لوگ نے جڑے ان مسائل کے سرے تو ہی
انہاں دے انکاری نے انکار کرتے ہیں، آندے نے کہ انہاں دا کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر وجود کوئی نہیں۔ یعنی ایسے مسائل جنہ دے معاشرے کے اندر عمل نہیں کیتا جاتا، عمل کرنے والے لوگ گلاں کرتے ہیں، باتاں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی سنت وہ دے اتے اہل ایمان دا کلمہ گو آدمی دا حق بنتا ہے کہ وہ دے اتے عمل کرے۔ اللہ پاک نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، قرآن پاک کے اندر کئی ایک مقام تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جتھے اللہ پاک نے اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری، اپنی گل منن دا حکم دیتا ہے، قرآن پاک کے اندر 20 مقام ایسے نے اتنے اللہ تعالیٰ نے لال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گل منن دا حکم دیتا ہے۔ خطبے کے شروع کے اندر میں سورۃ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ قرآن پاک کی آیت کے اندر اللہ پاک نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کائنات دے لوگاں کو، اپنے صحابہ کو، کائنات دے لوگاں کو میرے قرآن کے ذریعے کہہ دیو، ان کنتم تحبون اللہ، اے کائنات دے لوگوں تسی چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین سانو اپنا محبوب بنا لے، اللہ تعالیٰ سانو اپنا پیارا بنا لے، اللہ تعالیٰ ساڈے نال محبتاں کرے، او دا کوئی حصول ہے، او دا کوئی طریقہ ہے۔ اے میرے نبی ان کائنات دے لوگاں کو کہہ دیو فاتبعونی، کائنات دے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لو، میری سیرت کو اپناؤ، یحببکم اللہ، تسی اگر میرے نبی کی اطاعت کرو گے، میں محمد کی گل منو گے، وہ دا نتیجہ کی ہوئے گا، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت محبت کرنے کی وجہ نال اللہ تعالیٰ اپنا تانوں محبوب بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ تواڈے نال محبت کرن گے، پیار کرن گے، الفت کرن گے۔ اور دوسرا فائدہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اگر تسی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، میں اللہ رب العالمین تواڈے گناہاں تے معافی دا کرم کر دیواں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات ہوئے جڑی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہہ دے اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی گل منو، والرسول، اور
اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اگر تسی میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے، میں اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے میرے نبی کی اطاعت کو منہ پھیرتے ہیں، میں اللہ رب العالمین کی ذات کو منہ پھیرتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. میں انکار کرنے والوں کے نال محبت نہیں کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ پاک نے ذریعہ نجات بنایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنة الا من ابى. قالوا ومن يأبى؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے. اس روایت راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنة الا من ابى. میری ساری امت اللہ کی جنت مہمان بنے گی، اللہ کی جنت اندر جائے گی. الا من ابى، مگر وہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان نہیں بنے گا جس بندے نے اللہ کی جنت اندر جان کا انکار کر دیا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے کہ جڑا جنت کے اندر جان کو انکار کرتے. ہر بندے کی خواہش کہ میں جنت اندر چلا جاؤں، بندہ اعمال کرتا ہے، ہر بندہ ہی وہ دعویٰ ہے کہ میں اعمال کرتا ہوں کہ اللہ میرے جنت عطا کر دے. اللہ کے رسول ایسا کیڑا بندہ ہے جڑا بندہ جنت کے اندر جان کو انکار کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی، میری پیروی کی تھی، میرے نقش قدم پہ چلیا، دخل الجنہ، وہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بن گیا. ومن عصانی فقد ابى. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری سنت کو منہ پھیریا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری گل نہ بنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا فقد ابى، اس بندے نے جنت کے اندر جان کو انکار کر دیتے ہیں. سنت کی اہمیت سمجھو کہ سنت عمل کرنے کے نال ہدایت ملتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جنت عطا کر دے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کے اندر ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اے لوگوں اگر تسی نجات چاہتے ہو کہ چاہتے ہو اس کی جنت کے اندر چلے جائیے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. فرمایا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تَهْتَدُوا، تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تسی کامیاب بھی حاصل کر لو گے، تسی جنت کے اندر جانے والے بن جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت، آپ علیہ السلام کی فرما برداری ہر مسلمان مرد اور عورت کے فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ پاک فرماتے ہیں اے دنیا کائنات کے لوگوں فما آتاکم الرسول، فرمایا جو چیز میرا پیغمبر تمہیں عطا کرے، جس کام کرم دا حکم تمہیں دے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا انہوں مضبوطی دلال تھام لو، وہ دیتے مضبوطی دلال عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جس چیز تو میرا پیغمبر تمہیں منع کرے اس چیز تو رک جاؤ. اور یہ نام ہی دین ہے. اللہ پاک نے تیسرے پارے میں آخری صفحے کے اندر ارشاد فرمایا
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ دین اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، کوئی اور کسی کے قول و اقوال تے چلتا ہے، کسی اور کے نقش قدم تے چلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، خدا کو عمل قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا ایسا بندہ خسارہ پانے والے میں جو ہو جائے گا، گھاٹا پانے والے میں جو ہو جائے گا، جیڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے دے دنیا تے بھی اپنی رحمتاں دا نزول کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنے دی وجہ نال اللہ پاک اس بندے کو اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین دی گل منتا ہے، وَرَسُولَهُ اور دے رسول دی بات منتا ہے، اللہ دی اطاعت کرتا ہے، اور پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے بغات کے اندر، ایسی جنتوں کے اندر داخلہ نصیب کریں گے جہدے نیچے نہراں جاری نے، جنت کے اندر بلند و بالا اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیتے نے، جگہ طرح طرح دے بغات نے، انہاں دے نیچے نہراں جاری ہون گیاں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہاں مومن بندیاں واسطے جڑے اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت کرتے ہیں، انہاں لوگاں واسطے جنت تیار کی ہے۔ فرمایا اس جنت کے اندر میں انہاں اپنے بندیاں واسطے نہراں جاری کر دیتیاں نے، کتے شراب طہورا دی نہر ہے، کتے دودھ دی نہر ہے، کتے خالص شہر دی نہر ہے۔ اللہ پاک نے اے مومنہ بندیاں واسطے نہراں تیار کیتیاں نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں خالدین فیہا، فرمایا انہاں جنتوں کے اندر اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہاں نوں نکالیا نہیں جائے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے کے اندر کامیابی ہے، آخری صلاۃ و سلام کی سنتوں کے اندر کامیابی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے سے چلو۔ پہلی سنت جس سنت کے اندر معاشرے کے اندر بہت کم عمل کیتا جاتا ہے، عمل کرنے والے اس سنت کے بہت معاشرے کے اندر لوگ موجود ہیں، لیکن بہت کم عمل کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر کئی ایسے لوگ ہیں جڑے اس سنت کے عمل کرتے ہیں، انہاں نوں مذاق کرتے ہیں، آتے ہیں سرے تو
سنت ہے ہی نہیں، اہل حدیثاں نے اس سنت نو کتوں کٹ لیا؟ اس سنت تے عمل کرن والے لوگ مزاق کرتے ہیں۔ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی اذان ہون تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب تو بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذان تو بعد مغرب دے فرض پڑھن تو پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی قبل المغرب رکعتین۔ ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی اذان کے بعد فرض دن پڑھن تو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پڑھا کرتے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عمل کر کے دسیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ صلو قبل المغرب، اے میرے صحابہ مغرب تو پہلے اذان تو بعد 2 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو۔ تیسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من شاء، فرمایا جڑا تواڈے چوں چاہندا ہے پڑھ لے، جڑا چاہندا ہے نہ پڑھے۔ یہ 2 رکعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا امر دی حکم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دے کے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھو، 2 مرتبہ فرمایا۔ تیسری دفعہ فرمایا جڑا چاہے پڑھ لے، جڑا چاہے نہ پڑھے۔ جڑا اس سنت تے عمل کرتا ہے 2 رکعت پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کرتا ہے۔ اگر گاہے بگاہے نہیں بھی پڑھتا پھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا حکم نہیں، من شاء جڑا چاہے پڑھے، جڑا چاہے نہ پڑھے۔ لیکن بالکل نہ 2 رکعتوں چھوڑنا اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ثابت نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، انہوں اپنانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں جب مدینہ طیبہ کے اندر مغرب کی اذان ہو جاتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے اندر اذان ہو جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے اندر کھڑے ہو کے یہ 2 رکعت پڑھ رہے۔ بعض صحابہ مسجد کے سردینا کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ دے۔ کوئی اجنبی ہوتا وہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پڑھ دے، اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ 2 رکعت پہ عمل کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہلی حدیث بھی ہے، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں۔ آپ نے قولن میں فرمایا ہے اے میری امت دے لوگوں 2 رکعت مغرب تو پہلے پڑھو، اذان تو بعد، فرضاں تو پہلے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے پڑھے نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار نہیں کیتا۔ جیڑا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ نے کیتا ہے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہ کیتا ہے، آپ کی رضامندی ہے۔ اس حدیث نو تقریری حدیث کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فعلاً بھی ثابت ہے، قولاً بھی ثابت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریری حدیث بھی ہے۔ صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کے اندر یہ 2 رکعت نفل پڑھے نے، نبی پاک نے منع کیتا نہیں، نبی پاک نے منع کیتا۔ الحمدللہ ایک 2 رکعت دینا 2 نفلات ہے، الحمدللہ۔ اس حدیث سے عمل ہے، اہل حدیث سے مانتا ہے، مسلک اہل حدیث ہے۔ دیوبندی نے بریلوی کے جا کے انہوں نے مساجد کے اندر پڑھ کے دیکھ لو تو ہمیں پڑھ نہیں دیں گے، کہیں گے یہ 2 رکعتاں نہیں پڑھنیاں چاہیے، منع کریں گے، جڑا پڑھتا ہے وہ برا سمجھیں گے، وہ برا بھلا کہیں گے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی یہ حدیث ہے کہ الحمدللہ اہل حدیث کی جماعت قائم دائم ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث جدے اندر جدے اندر معاشرے کے اندر بہت کامل محمد کرتے رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے. جب کوئی مسلمان تے مصیبت آئے, جب کوئی مسلمان تے پریشانی آئے, مسلمان تے ظلم و ستم ہوتا ہے, اس موقع تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ دعا پڑھی ہے. آج اس حدیث دے عمل ہے کہ الحمدللہ یہ حدیث کا عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر یمن کے اندر چند لوگ آئے, میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نوے مسلمان ہوئے ہیں, سانو بھی کاری دیو, قرآن دے کاری دیو, عالم دیو. اللہ دے نبی دی سانو تبلیغ کرن, اللہ دے نبی دی سانو واز کرن. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صدر کاری یمن دی طرف بھیج دیتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کوئی خبر نہیں آ رہی. تقریباً مہینہ گزر گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ نے جماعت جڑے میرے کاری یمن کے اندر گئے نے, انہاں دی کوئی خبر نہیں آ رہی, انہاں دا کوئی پتہ نہیں لگ رہا, انہاں کس حالت دے اندر نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے. اللہ تعالیٰ نے کئی دے ذریعے نصیحت میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونیا, انہاں نے تیرے صحابہ کو تیرے کاریوں شہید کر دیا ہے. میرے پیغمبر بہت غمزدہ ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہینہ تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کے اندر قنوت نازلہ پڑھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے حق کے اندر دعا کی ہے, اور جڑے ظالم نے انکاریوں شہید کیتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے دعا کی ہے. میرے بھائی قنوت نازلہ یہ معاشرے کے اندر الحمدللہ اجائب حدیث کا عمل ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیگر مواضع کے اندر بھی قنوت نازلہ کر لیں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری حدیث, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں کروٹ لیٹ جاتے, اپنی دائیں کروٹ لیٹ دے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر دیاں 2 رکعتاں پڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دائیں کروٹ لیٹ دے. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس سنت کے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ نے جڑے عمل کرتے ہیں, جڑے عمل کرتے ہیں انہوں نے مذاق کیا جاتا ہے. تو تھکی ہے, تینوں تھکاوٹ ہو گئی ہے کہ تیرے جوڑے بھی کام کرتے ہیں, تو مسجد کے اندر لیٹنا ضرورت دیتا ہے. جائے جن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لیٹتے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد کے اندر کھانا کھاتے. اصحاب صفہ جڑے مسجد کے اندر رہتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں کروٹ تھوڑی دیر لیٹتے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا تواڈے چوں رکعت سنت فرضاں تو پہلے پڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ فرماتے ہیں وہ دائیں کروٹ لیٹے. آپ کا یہ عمل بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی فرمایا 2 رکعتاں پڑھ کے لیٹیا کرو. لوکاں دیاں گلاں ہوندیاں نے تے ہو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل کریا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں جانی چاہیے. دنیا جاتی ہے تے چلی جائے, رشتے دار دور ہوتے نے دور ہو جان, چاچے تائے ناراض ہوتے نے تے ناراض ہو جان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عمل کرنا ہے. اگر جنت
غلامی کا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا کون و کردار۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا عمل نبی پاک علیہ السلام کو اصحابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے دور کے اندر آپ علیہ السلام نے دور کے اندر آپ نے اپنے صحابہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا۔ زیادہ بہتر ہے کہ بندہ جنازگاہ کے اندر جڑا کوئی فوت شدہ آدمی ہے، کوئی عورت بچہ کا جنازگاہ کے اندر کھلی جگہ تے پڑھایا جائے۔ اگر کوئی ضرورت ہے تو مجبوراً کوئی مسجد کے اندر جنازہ پڑھتا ہے، دیر کے اندر کباہت والی بات نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے۔ نبی پاک آج کئی لوگ آتے ہیں معاذ اللہ میت جڑی پرید مسجد کے اندر اس وقت جنازہ پڑھنا میت کا جائز نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا مومن ہے وہ نجس نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت عائشہ قسم اٹھا کے کہتی ہیں اللہ کی قسم نبی پاک علیہ السلام نے قیضہ نے دو بیٹے سہل اور سعد، سہل اور سہیل اور سہل، انہاں دونوں پائیاں دا نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھایا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد کے اندر جنازہ پڑھایا۔ اس حدیث نے بھی اج عمل مسلک اہل حدیث دا عمل ہے، اہل حدیث جماعت دا عمل ہے۔ دیگر جڑی جماعت نے اہل السنہ کہلان والی دیوبند بریلوی وہ اس حدیث نے عمل نہیں کرتے، آتے ہیں بھائی میت نبا کے مسجد کے اندر جنازہ پڑھنا چاہے۔ حضرت ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد کے اندر پڑھایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جدو فوت ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد نبی کے اندر پڑھایا گیا۔ صحیح موطا امام مالک کے اندر جتنے جنازے کے مسائل نے وہ تھے روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مسجد نبی کے اندر پڑھایا گیا ہے۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کا پڑھایا۔ آج اس حدیث کے عمل ہے، اہل الحدیث کا عمل ہے۔ اللہ دیگر اہل سنہ کو اس حدیث کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پانچویں حدیث نبی پاک علیہ السلام نماز جنازہ بلندہ واسنال پڑھانا بھی ثابت ہے، آسا واسنال پڑھانا بھی ثابت ہے۔ دونوں طریقے دلال نبی پاک علیہ السلام ثابت ہے۔ آج لوگ گلا کرتے ہیں کہ آدھے نے دیکھو جی سعودی عرب کے اندر جڑے حرمین دے امام نے وہ چپ آواز سے نال پڑھاتے ہیں، تسی بلند آواز سے نال پڑھاتے ہیں۔ دونوں طریقے حدیث ثابت ہیں۔ اگر وہ اس حدیث سے عمل کرتے ہیں ٹھیک ہے، اسی اس وجہ تو اس حدیث سے عمل کرنے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ۔ اے لوگوں میں اس وجہ تو فاتحہ بلند آواز سے پڑھی ہے کہ تسی جان لو نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنائز کے اندر روایت موجود ہے،
نبی پاک علیہ السلام نے ایک نماز جنازہ پڑھایا. آپ علیہ السلام نے بہت کثرت جنازے کے اندر دعا پڑھی. صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اتنی کثرت نال دعا پڑھیاں میرے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کاش کے جنازہ میرا ہوتا میرے دل دعا اللہ دے نبی پڑھتے. نبی پاک علیہ السلام نے کثرت نال بلند آواز نال آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. صحابی خواہش کرتے کہ جنازہ کاش میرا ہوتا. آج دیکھو جنازے کا حق ادا نہیں کیا جاتا. اعلانات ہوتے ہیں لوگوں کا کٹ پیتا جاتا ہے رشتے دار آتے ہیں لیکن جب جنازے کی واری ہوتی منٹ ڈیڑھ کے اندر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میں آئے ہوئی چلے جاؤ. میرے بھائیوں میت کا کوئی حق ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے. اور کئی ساتھی اہتمام کرے نے وہ بھی دھوکھا کرتے ہیں میت کے نال اور جڑے کئی جنازہ پڑھنے واسطے جاتے ہیں عام لوگ وہ بھی میت کے نال دھوکھا کرتے ہیں. وہ آتے ہیں سارا کوئی امام نہیں کرنا اسی کسی آمین سے گزارا کرنا ہے. اللہ ماشاء اللہ کئی معاشرے کے اندر جنازے دیا دعاواں لوگوں کو سن کے ویلو سرے تے دعاواں نہیں ہوندیاں. فرض نماز واسطے مسجد کے اندر نہیں جان گے کہ مسجد کے اندر اذان ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہویا مسجد کے اندر نہیں جان گے. اپنا دکھان واسطے بچ کے من چار پائی لوگ میت کے چار پائی لوگ پکڑنے گے کلمہ شہادت پتہ چلے میں بھی آ گیا. ایسی ساری صورت حال ہو چکی ہے. جنازہ پڑھنے جنازے کی دعا نہیں ہوئی ہے پیچھے آتے پڑھ کے کھڑو رہے جی میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب صحیح نماز جنازہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے چھٹی حدیث آپ علیہ السلام کے دور کے اندر دوری جماعت کرانا بھی اصحابت ہے. آج بعض مساجد باہری سیٹل کئی ایسے مساجد نے چند مساجد باہری سیٹل میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کے اندر دوسری جماعت کرانا منع ہے. جب کہ ایک جماعت ہو چکی ہے کچھ چند لوگ پیچھے رہ گئے ہیں کسی مجبوری کے تحت اکٹھے دو چار بندے ہو گئے دوسری جماعت کرا سکتے. نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے نماز پڑھائی. آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے کہ بندہ آیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اس بندے نے کون صدقہ کرے گا کون کیڑا نماز پڑھائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے حضرت اللہ رسول میں اپنے ساتھی کو نماز پڑھانا یہ میں صدقہ کرنا ہے ذرا میں نہیں کرنا. نبی پاک علیہ السلام نے پیچھے صحابی رسول نے نماز پڑھی ہے پھر اول والے ساتھی کو نماز پڑھائی. صحابی جناب نبی پاک کے پیچھے پڑھی انہوں نے نفلی ہو گئی اور اول والے ساتھی کی فرضی ہو گئی. تو اس حدیث تو بات ثابت ہوئی ہے کہ پہلے جماعت ہو چکی ہے کوئی چاند ساتھی اکٹھے ہو گئے نے ایک روٹین نہیں بنائی کہ روزانہ سے دوسری جماعت کرانی ہے. چند اچانک کو دو بندے ساتھی اکٹھے ہوئے تو دوسری نماز پڑھا سکتے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے. بات روز کے اندر تجھے دیکھ رہے ہو کہ پہلی جماعت ہو جاتی ہے بعد کے اندر ساتھی کرے نوی جماعت شروع کر دیتے یہ طریقہ ٹھیک نہیں عادت نہیں بنانی چاہیے. اگر کوئی ساتھی پیچھے رہ جائے کوئی چند ساتھی مل گئے دوسری جماعت کرانا حدیث و ثابت ہے. لیکن اس حدیث سے الحمدللہ جاہل حدیث کا عمل ہے. اہل حدیث تو علاوہ مسلم کے اہل حدیث تو علاوہ دوسری جماعت اہل سنت کے اعلان والی دوسری جماعت نہیں تو بلاتے کراتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی اور حدیث جنہیں ان کے معاشرے کے اندر بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں وہ ہے دوری اذان. نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی نے صحابی اذان پڑھتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاری اذان سکھلائی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ اذان صحیح البخاری کے اندر اور دیگر کتب حدیث اندر جتنے اذان کے مسائل ہوتے حدیث میں دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اقاری اذان سکھلائی اور اقاری تکبیر سکھلائی. الحمدللہ اس حدیث سے بھی اہل الحدیث کا عمل ہے کہ قاری اذان بھی پڑھتے ہیں اور قاری تکبیر بھی پڑھتے ہیں. اور دونوں اذان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اذان سکھلائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو محذورہ کہہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بلند آواز کے ساتھ شہادت کہتے کرنے کو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی پیاری آواز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چند دینار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کپڑے کے اندر باندھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کر کے حضرت ابو محذورہ کو پکڑائے. اج بھی کوئی بچہ لائق ہوئے دین پڑھن والا ہوئے وہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن ساڈے جو یہ چیز نہیں ہے. جڑا بچہ سکول کے اندر اچھے نمبر لیتا ہے دین کے قریب نہیں جاتا دنیاوی علم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرنا چاہیے کوئی انکاری نہیں، لیکن دین کو مقدم سمجھو. صبح صبح تسی دیکھتے ہو کہ والدین اپنے بچیاں کو اپنے ہاتھوں کے نال پکڑ کے کوئی موٹر سائیکل تے اپنا اسکولوں کے اندر لے جاتے نظر آتے تسی دیکھتے ہو، لیکن مسجد کے اندر اس طرح کوئی باپ کوئی بھائی کوئی ماں مسجد کے اندر اپنے بیٹے لے کے نہیں ہوتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوصلہ افزائی کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو تھوڑی اذان سکھلائی. سارے معاشرے کے اندر قاری اذان کہتے لوگ قائل ہیں اور تھوڑی اذان کا کہتے قائل نہیں، جبکہ سنن ابی داؤد حدیث بہت میں کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو محذورہ کو تھوڑی اذان سکھلائی. اگر بندہ تھوڑی اذان پڑھتا ہے تو تھوڑی تکبیر ہونی چاہیے. اگر قاری اذان پڑھیے تو پھر قاری تکبیر یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان انہوں اور اذان کی تو پھر قاری تکبیر. اگر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اذان کہیے تو پھر حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی دوہری تکبیر ہونی چاہیے. لیکن سارے بھائیوں نے قاری اذان تے عمل کیتا ہے دوہری اذان چھوڑ دیتا ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے توحید تے پکیا کرنے واسطے بار بار لفظ پڑھتا ہوا دیتا سی، لہذا دوہری نہیں پڑھنی چاہیے. کیا پھر رسول علم نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اس حدیث سے بھی الحمدللہ اج عمل ہے تو اہل الحدیث کا عمل ہے. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مینوں مسجد حرام کا پکا مؤذن مقرر کر دے. جب تک حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر حیات رہے ہیں ساری زندگی دوہری اذان پڑھتے رہے. آج جڑا دوہری اذان پڑھتا ہے انہوں دوہری نظر کے نال نہ دیکھیا کرو. یہ کوئی ایسے کہ فجر کے وقت دوہری اذان پڑھنی چاہیے، جدوں دل کرے پڑھو، کوئی ممانعت نہیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے، پھر اپنے علاقے کے اندر جاتے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علاقے کے لوگوں کو جا کے پھر نماز پڑھاتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھتے، انہوں کی فرض ہوتی، پھر اپنے علاقے کے اندر جاتے، اپنے علاقے کے لوگوں کو پھر انہیں رکھتا پڑھاتے۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی پاک کے پیچھے فرض ہو جاتے اور جڑے اپنے علاقے کے اندر جا کے پڑھاتے انہوں کے نفل ہو جاتے، تے جڑے پیچھے انہوں نے مقتدی نماز پڑھتے انہوں کے فرض ہو جاتے۔ تو یہ حدیث بیان کر کے میں دسنا چاہنا کہ جڑا بندہ نفل پڑھ رہا ہے وہ پیچھے فرض بندے تے ہو جاتے ہیں۔ مثال ہوتا ہے کہ رمضان ہوا ہے، نماز تراویح پڑھی جا رہی ہوتی ہے، بعض بندے جنہوں نے فرض رہے ہیں بعد کے اندر ہونا وہ اپنی نیت کے تے الگ پڑھتے رہتے ہیں۔ فرض جماعت ہو گئی ہے وہ الگ پڑھتے ہیں، فرض نماز ہو گئی ہے، نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھے جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دور کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا ہے۔ تو آگے روزے آ رہے ہیں تو جس بندے نے کسی دن فرض رہ جاتے ہیں تراویح کے اندر شامل ہو کے فرض پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل